بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدتے تھے۔ اتنے میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے بچنا ناممکن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی لذتیں، آسائش اور نعمت کی لذتیں اور مصیبت اور تکلیف کی، یہ دائمی نہیں بلکہ فانی ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اور جب دنیا فانی ہے تو دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہاں کی آسائش اور یہاں کی تنگیاں وہ بھی فانی ہیں، دائمی نہیں۔ اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، اور آخرت کی زندگی کے سفر کے لیے موت ضروری، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور موت کے بعد پہلا گھر دار آخرت کے سفر کے لیے سب سے پہلی منزل، پہلا گھر قبر ہے۔ سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلا گھر قبر ہے۔ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے، اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جیسے ہم مہلک بیماریوں اور مہلک چیزوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر اس بیماری سے، اس تکلیف سے سامنا ہو جائے تو پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے، اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی ہے، صرف 4 چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ وہ پہلی منزل، وہ پہلا پڑاؤ جو دار آخرت کے سفر میں سب سے پہلے آتا ہے، اس کی تیاری کے لیے 4 چیزوں کی پابندی، اور 4 ہی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے۔ یعنی 4 چیزوں کی پابندی کرنی ہے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ پہلی 4 چیزیں ہیں نمازوں کی پابندی، بہت مشکل کام نہیں، صرف نمازوں کی پابندی۔ نمبر 1، اپنی نمازوں کی پابندی، نماز قائم کرے، نہ کہ نماز پڑھے۔ نمازوں کی پابندی، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2، صدقہ، صدقہ۔ دوسری چیز جس کی پابندی ضروری ہے عذاب قبر سے نجات چاہنے کے لیے، وہ ہے صدقہ۔ اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت اگرچہ آپ 1 پیج 1 صفحہ کریں روزانہ روٹین میں، صبح فجر کے بعد کم از کم 5 منٹ اپنی مصروفیات زندگی میں سے 5 منٹ ڈیلی نکالیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تسبیحات کی کثرت، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے قبر منور ہوتی ہے اور وسیع ہوتی ہے۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں جو اختیار کر کے، جن سے بچ کر ہم اپنی قبر کے لیے، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں۔ 4 چیزیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جن سے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 1، جھوٹ نہ بولیں۔ چاہے زندگی کے اندر کوئی بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا واقعہ، بہت بڑی تکلیف، مصیبت درپیش ہو، مگر جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چاہے کسی کے سونے کے انبار ہی نظر کیوں نہ آئیں، چاہے کسی کے جائیداد
زمینیں کیوں سب کچھ نظر نہ آئے، لیکن خیانت نہ کرے۔ جو مال اللہ نے اس کو عطا فرمایا وہی مال اس کا ہے، اور جو دوسرے کو عطا فرمایا ہے اگر وہ خیانت سے اپنا کر لے گا، اس کو اپنا بنا لے گا اس کو، تو سب بے خبر ہوں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ ہو اس کے اس عمل سے خوب واقف ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خیانت سے، چاہے وہ بات کی ہو چاہے وہ مال کی ہو، نمبر 1 جھوٹ نہ بولے، نمبر 2 خیانت نہ کرے، نمبر 3 چغل خوری سے پرہیز کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے، چغلی نہ لگائے، اس سے پرہیز کرے۔ یہ تیسری شرط ہے اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے۔ اور نمبر 4 پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پیشاب سے بہت بچو، کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے 4 چیزیں ناپسند ہیں، 4 چیزیں ناپسند ہیں۔ نماز میں فضول کام، نماز کے اندر فضول کام، قرات میں لغو حرکات، شور، روزہ میں گناہ اور بے حجابی کی باتیں، اور قبرستان میں ہنسنا، اور قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہہ کے لگانا، ہنسنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قبر کو بکثرت یاد کرتا ہے، یعنی قبر کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے، وہ اسے جنت کا ایک باغ پائے گا۔ قبر کو کثرت سے یاد کرنے والے سے مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو، جس شخص کو اپنی اس دنیا کی زندگی میں ہر وقت اس چیز کی طرح دھیان رہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی لذتیں فانی ہیں، اس کی تکلیفیں فانی ہیں، وہ اس کی لذتوں سے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تکلیفوں پر صبر اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ قبر کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو جب وہ کثرت سے قبر کو یاد کرتا ہے، تو پھر اس جنت کو بھی، اس قبر کو جنت کا ایک باغ پائے گا، کیونکہ اس کی آسانے کی منزلیں، اس کے پہلے پڑاؤ دار آخرت کے سفر میں جو قبر ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اس کے شروع ہو جائیں گے، اور وہ اس قبر کو جنت کا ایک باغ پائے گا۔ اور جو اس سے غفلت میں رہتا ہے، یعنی جس شخص کو کبھی بھول کر بھی یہ چیز نہیں یاد آئی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی لذتیں فانی ہیں، یہاں کی آسائش فانی ہے، یہاں کی تکلیفیں اور مصیبتیں بھی فانی ہیں، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر گم کر بیٹھا ہے، تو کیا ہے کہ وہ غفلت میں ہے اپنی قبر سے۔ تو پھر جب وہ قبر سے غفلت میں ہے، تو وہ قبر کو دوزخ کا ایک گھڑے کی طرح دیکھے، کیونکہ جب اس کا دل اس دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہو گیا اور دنیا کو ہی دائمی سمجھ بیٹھا، تو اس کی پہلی منزل دار آخرت کی طرح جو کہ قبر ہے، تو وہ اس کو دوزخ کے ایک گھڑے کی طرح دکھائی دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، موت کا خیال رکھو۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اے اللہ کے بندو، موت کا خیال رکھو، موت کا دھیان رکھو، جو کہ آ کے رہے گی، یعنی موت کو ہر حال میں آنا ہے، موت برحق ہے۔ اگر اس کے سامنے کھڑے رہے تو پکڑے گی، بھاگو گے تو پالے گی، یعنی اس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے بچ کر تم کسی کونے میں، زمین کے تہ خانے میں بچ کر اپنے آپ کو موت سے بچا سکو۔ تو جب بھاگو گے تو پھر بھی پالے گی، تو اس کی آمد تمہاری پیشانی پر کندہ ہے، لکھ دی گئی ہے، لہٰذا نجات کی فکر کرو، نہ کہ موت سے دوڑو اور بھاگو، بلکہ نجات کی فکر کرو، کیونکہ یہ ہماری سفر آخرت کے طرح جو پہلی منزل ہے، موت اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قبر میں جانے سے پہلے موت کا آنا ضروری ہے،
اور پھر پہلی منظر ہمارے دار آخرت کے سفر کی طرف جو ہمیں لے کے جاتی ہے وہ قبر ہے۔ تو نہ کہ موت سے بھاگو بلکہ نجات کی فکر کرو، اور جلدی کرو، بہت جلدی، کہ ایک اور چیز بھی تمہارے درپیش ہے جو کہ تمہاری تلاش میں سرگرم ہے، اور وہ قبر ہے۔ خبردار رہو کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ، اور سنو کہ وہ ہر روز 3 بار یوں پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑوں والی جگہ ہوں۔ ہوش کرو کہ اس سے آگے ایک اور دن بھی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، ایسا دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے مدہوش ہو جائیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ۔ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تجھ کو لوگ نشہ کسی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچائے اور فکر آخرت کی تیاری کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔